السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جب سے مذاکرات کی بات چل نکلی ہے تب سے اس ملک میں وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے جو شاید پہلے ممکن نہیں تھی، شاید بہت زیادہ کنٹروورشل ہوا کرتی تھی۔ اس آئین کے حوالے سے شاید مختلف مذہبی جماعتوں کی اور مختلف مذہبی شخصیات کی پوزیشن بڑی کلیئر ہو گئی۔ پہلے بہت سارے سوالات اٹھا کرتے تھے، شاید وہ سوالات کے جوابات عوام کو بھی مل گئے ہیں۔ اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے، اس ملک میں آئندہ آئین اور قانون کی پاسداری کیسے ہونی ہے، حکمرانی کیسے ہونی ہے، تمام چیزوں پر آج اعتزاز احسن صاحب نے ایک نئی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں ایک اہل تشریح ہونا چاہیے، اس میں ایک خاتون ہونی چاہیے، اس میں ایک اقلیتی نمائندہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، حکومتی کمیٹی اور طالبان کمیٹی کی ملاقات بھی ہے۔ میں آج چاہوں گا کہ اس ٹاپک پر بات کریں اور اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ قرآن آئین کو ریپلیس کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، آئین اسلامی ہے یا نہیں، اس پر تو آپ نے بہت زیادہ ڈیبیٹ دیکھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا ایک آگے کے لیول پر جا کے آج کے پروگرام میں ہم ڈیبیٹ بھی کریں۔ ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، آپ ڈیپٹی سیکرٹری جنرل ہیں MWM سر، بہت شکریہ۔ ہمیں کراچی سے حامد رضا صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں اسلام آباد سے ہی مولانا عبدالعزیز صاحب جوائن کر رہے ہیں، خطیب لال مسجد، آپ کا بہت شکریہ۔ طاہر اشرفی صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، طاہر اشرفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں عبدالعزیز صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں سر، کیا قرآن آئین کی جگہ لے سکتی ہے؟ آئین کو ہٹا دیں اور قرآن کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ ملک چلا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جو آئین ہے وہ میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، عوام بھی پڑھے، علماء بھی پڑھیں، اس کو کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، جیسے اللہ کی عظمتوں کی انتہا نہیں، قرآن کی بھی نہیں ہے عظمتوں کی انتہا۔ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں۔ تو آئین وہ ہوتا ہے جو تمام شعبوں کو احاطہ کرتا ہوتا ہے، تو وہ قرآن ہے، سنت ہے، اور یہی ہمیشہ رہا ہے۔ آج ایک نیا قانون بنا دیا، اس پر بھی چلو بنا دیا، عمل تو نہیں ہے نا، عمل تو نہیں ہے۔ آج بھی انگریز ایک نقطہ مجھے بتا دیجئے گا، ایک سر بات یہ بتا دیجئے گا کہ جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ مجھے سر قرآن سے نکال کے بتائیے کہ میں نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں گا میں؟ قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کیسے پڑھوں یہ کہاں لکھا ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے، قرآن نے بیسک اصول دیے ہیں، تمام اصول دے دیے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احادیث میں اس کی تشریح موجود ہے۔ تو قرآن نے تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک تمام اصول قوانین کا اجمالی خاکہ بڑے عجیب پیارے انداز میں سارا موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما کر احادیث میں کر دی ہے۔ اب قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا گیا، عدالتوں میں خدا کے لیے چلے جائے۔ میں اللہ کا واسطہ قوم کو، علماء کو دیتا ہوں، عدالت کا رخ کریں، آج جا کے تحقیق تو کریں کہ عدالتوں میں قرآن و سنت کی جگہ ہے یا انگریز کے بنائے ہوئے یہ تمام کتب۔ میرے پاس وقت نہیں ہے یہ سارے ایکٹ پیج پڑھتا، یہ سب 1860 سے لے کر کل بھی دیکھا آپ نے ٹاپک چھڑا۔ میں نے آج پروگرام میں کسی بھی ایسی شخصیت کو نہیں بلایا جو کہ آپ سے آئین کی اس لیے بات کرے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہو، کسی مذہبی جماعت کے رکن کو بھی نہیں بلایا۔ ساری مذہبی شخصیات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، سر کیا آئین اور یہ جو قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ مماثلت یا پھر یہ کمپیریزن آپ کو سمجھ میں آتا ہے سر؟ یہ واقعتاً آئین کو ہم نے بالکل قرآن کو ہٹا دیا ہے، سائیڈ میں کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نعرہ بہت خوبصورت ہے کہ قرآن کو آئین بننا چاہیے اور قرآن و سنت کو ہمارے آئین کی حیثیت اختیار کر لینی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پسندانہ انداز اختیار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسے مولانا عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں ہزاروں موضوعات ہیں، ان ہزاروں موضوعات میں سے صرف 500 سے 550 تک کے آیات وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق قانون سازی سے ہے، ایک اسلامی معاشرے کو چلانے کے حوالے سے۔ اچھا 6,500 کے قریب جو آیات ہیں اس میں سے 500 سے 550 آیات، 6,500 آیات میں سے تقریباً 7واں حصہ بنتا ہے۔ بالکل کوئی 500 سے 550 کے درمیان آیات ہیں، وہ آیات بھی قانون نہیں ہیں۔ 7واں بھی نہیں سے 12واں حصہ؟ جی بالکل، وہ آیات بھی قانون نہیں ہیں، ان آیات نے اصول فراہم کر دیے ہیں۔ نمبر 1۔
ان اصولوں کی بنیاد پر نبی کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے. تشریح فرمانے کے بعد آپ کو ریاست چلانے کے لیے ایسے احکامات اور ارشادات فرما دیے ہیں جو خود ہمارے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ قرآن سے، جیسے آپ نے خود بھی ابھی کہا، قرآن سے کوئی شخص نماز پڑھ کے نہیں بتا سکتا جب تک نبی کریم کی اپنی عملی سنت کو وہ دیکھے نہیں کہ نبی کریم نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے قرآن سے آدمی زکوٰۃ کے تمام احکام کا استخراج نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم کی سنت کا وہ مطالعہ نہ کرے. لیکن مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن اور نبی کی سنت اور احادیث ان کو ملا کے آگے نہیں. میں اسی طرف آتا ہوں. یہ خود دیوبندی ہیں اور حنفی فقہ کو مانتے ہیں، یا یہ کہیں کہ نہیں ہم نے صرف حدیث کو ماننا ہے، یا یہ کہیں کہ نہیں ہم نے فقہ کو ماننا ہے اور فقہ جو ہے ہمارے لیے مستند ہے. چونکہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں یہ فرق ہے، بہرحال حنفیوں میں. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اور سنت کو کسی ملک کے آئین کے طور پر آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے عملاً؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور سنت بیس فراہم کر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو آئین بنانے والے کہتے ہیں کہ بیس ہے ہماری. لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جب آپ ایک ریاست چلانا چاہیں گے تو آج کے دور میں آپ کو ٹریفک کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ کو اجیر اور آجر کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ کو بلڈنگز کی تعمیر کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ نے درخت کاری کے حوالے سے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ نے یعنی سوشل جو آپ کا معاشرہ ہے، معاشرے کے تمام امور کے لیے آپ نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. آپ آئین کی روشنی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ چیزیں اصول کے طور پر آپ کو قرآن سے مل جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو رسول کریم کی سنت سے مل جاتی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو اصلی مسائل ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ ریاست کو چلانے کے لیے جو انٹرنیشنل آپ کے ریلیشن شپس ہیں اور آپ کے بینکنگ کا مسئلہ ہے، آپ کی بین الاقوامی تجارت کا مسئلہ ہے، آپ کے ہزاروں اس طرح کے مسائل ہیں، ان کو آپ قرآن اور سنت کی دی ہوئی ان چیزوں کی یا اصولوں کی روشنی میں آپ قانون سازی کریں گے اور اس قانون سازی کے تحت آپ عمل کریں گے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم نے ہمیں جہاز رانی کے اصول بتائیں؟ نہیں بتائے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کریم نے کسی چیز سے ہمیں منع کیا ہے یا نہیں کیا. اس لیے کہ جو دینی اصول ہیں، چاہے وہ قرآن کے ہیں چاہے وہ سنت کے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے ہر کام حلال ہے جب تک اس کی حرمت کا حکم نبی کریم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے نہ آئے. ہر کام جائز ہے جب تک اس کے عدم جواز کا حکم نہ آئے. ہر چیز پاک ہے جب تک کسی چیز کی نجاست کا حکم شارع کی طرف سے نہ آئے. لہٰذا جب آپ اپنے آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر جو آپ کے قرآن اور سنت سے متصادم ہو. جب یہ بات آ گئی تو اس کے بعد اب آپ کے ان لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، البتہ ان کو ان شرائط پر پورا اترنا چاہیے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے لیے بھی ہے نا. مجھے ایک بریک کا موقع دیجیے گا. پتہ نہیں مولانا عبدالعزیز صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، حامد صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. مجھے حامد صاحب کی طرف جا رہے ہیں، بٹ مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر. دیکھیے وہ جو بات میں نے کہی تھی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا میں تصور نہیں کر سکتا. باقی وہ ایک علمی بات تھی، وہ علمی بات چونکہ عوام نہیں سمجھ سکتی. میں اس پر قوم سے معافی مانگتا ہوں، مولانا سے سب سے معافی مانگتا ہوں. اب باقی اپنے موقع پر قائم ہوں، اس بات کو ختم کر دیا. میں نے وہاں بھی کٹوا دی ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ہم نے جانیں قربان کیے ہیں. نعوذ باللہ ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے. وہ الفاظ ختم ہو گئے. اب میں آتا ہوں. دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ آئین قرآن کو جو ہے تحفظ دیتا ہے، اگر آئین معطل ہو گیا تو قرآن کا سپریم لا ہونا اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ کبھی کبھی جرنیل آتے ہیں معطل کر دیتے ہیں، تو پھر قرآن اس وقت جن دنوں میں جرنیل آئے انہوں نے آئین کو معطل کر دیا. انہوں نے کہا جی کاغذ کا پرزہ ہے. اب قرآن کے سپریم لا ہونے کی حیثیت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو میں عرض کرتا ہوں قرآن ہی کو سپریم لا مان لے. یہ آئین کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. اگر میں قرآن کی فضیلتیں گننا شروع کروں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی فضیلتیں گننا شروع کروں، وہ آسمانی ہے، یہ انسانوں کا بنا ہوا ہے، وہ بے عیب ہے، یہ انسانوں کا بنا ہوا عیب دار ہے، وہ کائنات کے خالق اور مالک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جبکہ یہ
انسانوں کا ہے وہ غیر متنازع ہے، یہ متنازع ہے، تو ہم غیر متنازع کو کیوں نہ لے لیں اور اس کو لے لیں کہ آئین معطل ہو تو قرآن و حدیث پر سپریم لا ہونے پر بحث شروع ہو جائے کہ اب اس کی کیا حیثیت ہے. ہم قرآن و سنت کو سپریم لا بنا لیں، اس پر طالبان کا تنازع نہیں، اس پر کسی کا تنازع نہیں. مناظر صاحب، ڈکٹیٹرشپ ملک میں جب بھی آئی ہے آئین کی کچھ شکیں معطل ہوتی ہیں جس میں وہ پارلیمنٹ کا فنکشنل ہونا، دوسری معاملات، اس میں یہ تو نہیں بدل جاتا کہ قرآن. مجھے اس میں ایک بات واضح کرنی ہے مولانا پہ کہ مولانا آئین تابع ہے قرآن و سنت کے، قرآن و سنت کو کوئی معطل نہیں کر سکتا. آئین تابع ہے، آئین معطل ہوا، قرآن و سنت تو معطل نہیں ہوا نا. قرآن و سنت سپریم لا ہے، اس کے نیچے کچھ لا جو بنائے اس ملک میں موجود ہیں یا بنائے ہوئے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کہتا ہوں قرآن کو اوپر مانو، تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں آئین نیچے لے آؤ. آپ آئین کو قرآن اوپر ہی ہے. حضرت یہ جملہ دیکھیں، اس آئین کو میں بھی نہیں مانتا جو کہے کہ قرآن و سنت کے اوپر ہے. آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، قرآن و سنت جو ہے اس کے تابع ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہے، آئین اس کے تابع ہے. یہ ہم یہی تو کئی دن سے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت قرآن و سنت کو کون معطل کر سکتا ہے؟ قرآن و سنت اوپر ہے، آئین اس کے نیچے ہے. آئین قرآن و سنت کی روشنی میں بنا ہے، آئین کی روشنی میں قرآن و سنت نہیں ہے، یہ واضح کر لیجئے. مجھے دیکھیں یہ آئین، میری یہ بات سنیں، میں آئین پر اتنی زیادہ بحث نہیں کرتا، میں تو اس کی بحث کرتا ہوں، یہ اس قوانین پر نہیں آتے. میرا مقصد یہ ہے، موقف یہ ہے کہ اس وقت تمام وہ کتب جو عدالتی نظام کا حصہ ہیں وہ انگریز کا ہیں، اس پر یہ بات نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. بھئی سارا عدالتی نظام سیٹ ہوگا، جو مجرم ہیں ان کو سزائیں 15 دن کے اندر ملیں گی. آج قاتل قتل کرتا ہے اور دھماکے کرنے والے دھماکے کرتے ہیں، چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے، عصمت دری والا عصمت دری کرتا ہے، چہروں پر تیزاب ڈلتا ہے. 15 سال کیس چلتے ہیں اس انگریز کے نظام کے تحت. خدارا اس نظام کو ہم کب بدلیں گے؟ تو بات تو آپ کی بھی یہی ہے، میری بھی یہی ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آپ آئین کی بحث میں لگتے ہیں. اس انگریزی قوانین کو ختم کیجیے. سر ایک سوال یہ ہے میرا مولانا عبدالعزیز صاحب کہ اس میں بھی انگریز کے قانون کی خامی سے زیادہ ہماری اپنی خامیاں ہیں. انگریزوں کے ہاں جب قانون توڑا جاتا ہے، قتل ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے تو فوراً سزائیں بھی ہوتی ہیں امریکہ میں اور انگلینڈ میں. یہ بھی قانون سے زیادہ ہماری اپنی خامیاں ہیں کہ 20 سال تک پراپرٹی کے اور قتل کے اور ریپ کے کیسز کے فیصلے نہیں آتے. اس میں انگریز کے قانون کا قصور یا ہمارا اپنا قصور کہ ہم اتنے خراب ہیں کہ ان کا قانون لے کر اس کی بھی ہم نے حالت کر دی. ہم اس کو وحی الہی تو نہیں قرار دے سکتے اور انگلینڈ میں بالکل نہیں مولانا، وہی نہیں کہہ رہے ہم بالکل نہیں کہتے یہ وہی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ خامی ہماری ہے کہ اگر عدلیہ جو ہے وہ 200 سال قانون چلا رہی ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کروا سکے. ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. میں عرض کروں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لا موجود ہے. اگر کفر جو ہے وہ عمر لا کے نام پر اپنے ملکوں میں سیدنا عمر بن خطاب کا نظام نافذ کر رہا ہے. برٹش اپنے آئین میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس میں گریٹ عمر سے بہت ساری چیزیں لی ہیں تو ہم بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہی کہہ دیں کہ جو سپریم لا ہے قرآن و سنت ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہماری جدوجہد ہی ختم ہو جائے گی. پھر کس چیز کے لیے جدوجہد کریں گے؟ میں تو قرآن و سنت کو ہی آئین مانتا ہوں، آئین کو اس کی تابع مانتا ہوں بس. بالکل یہی ہم کہتے ہیں. اور بحث کی طرف آئیے، یہ بہت بحث ہو چکی. تو یہ تو آئین بھی یہی کہہ رہا ہے مولانا صاحب، اصل آئین کچھ الگ کہہ رہا ہے کہ بات میرا خیال ہے اس یہ آئین اور کہہ رہا ہے اور آئین پر عمل نہیں ہے. آج میں عدالتوں میں گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ سب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. تو اب الفاظ کی جنگ کو چھوڑنا چاہیے، اس بات پر آنا چاہیے کہ اگر طالبان سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں، چونکہ یہیں سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی نا، تو پھر ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ چونکہ پاکستان کا آئین، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کا فرق رہ گیا ہے اور مولانا صاحب اس نقطے پر آ گئے جس پر آپ تھے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا صاحب نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ ہم چاہتے ہیں قرآن بالادست ہو. جب قرآن بالادست ہو تو یہ تو قرآن آئین میں موجود ہے، سنت بالادست ہو یہ تو آئین میں موجود ہے. جب یہ موجود ہے تو اب فرق کہاں رہ گیا؟ امپلیمنٹیشن میں. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم سب ایک پیج پر کھڑے ہیں کہ بھئی پاکستان کے اندر قوانین کی امپلیمنٹیشن میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کریں. نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کریں. لیکن آئین کو غیر اسلامی کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر اسلامی نہیں ہے. مجھے فائنلی میں حامد رضا صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. حامد رضا صاحب، میں امید کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہوئی
ہوئی ہے وہ آپ سن سکے ہوں کیونکہ میرا رابطہ آپ سے نہیں ہو پا رہا تھا سر. میں آپ کا ٹیک جاننا چاہ رہا ہوں اس پر, یہ کیونکہ اس وقت امین شہیدی صاحب کی یہ رائے ہے کہ صرف اب الفاظ کا ہیر پھیر رہ گیا ہے. میں خیر عبدالعزیز صاحب سے پوچھ بھی لوں گا مولانا صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ باقی تو ہم سیم پیج پر آ گئے ہیں کہ آئین سپریم ہے, آئین میں قرآن اور سنت سپریم ہے جو کہ ہے بالکل, اور اس کے ماتحت ساری چیزیں بننی ہیں وہ بھی موجود ہے, صرف امپلیمنٹیشن کا مسئلہ رہ گیا. آپ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ جی خانزادہ صاحب, میرا خیال ہے پروگرام کا کافی حصہ گزر گیا ہے. میں تمام بزرگوں کی ساتھیوں کی بات سن رہا تھا. میرا خیال ہے مجھے بھی موقع دیں گے کہ میں کھل کے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکوں. دیکھیں, کسی بھی چیز کا, جس طرح آپ ہیں, آپ کا ایک ادارہ ہے, آپ ادارے میں اس وقت ورکنگ کر رہے ہیں, اس ادارے کی حدود و قیود کا تعین کرنا اس ادارے کے ذمہ داران کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی ٹائمنگز کیا ہوں گی, آپ کا پے پیکیج کیا ہوگا, آپ کے تمام معاملات کیا ہوں گے, یہ سب اس ادارے کی ذمہ داری ہے اور اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں. اسی طرح جو پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا, یہ بھی آپ سمجھ لیں ایک ایسا مسودہ ہے جس نے اپنی حدود و قیود کا تعین کر دیا, جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز قرآن و سنت سے متصادم اس آئین میں شامل نہیں ہو سکتی. اب آئین یہ چیز آپ کو خود بتلا رہا ہے, اور اب اگر کوئی چیز قرآن و سنت سے متصادم آ رہی ہے, اب اگر یہاں پر یہ سوال پیدا ہو تو اس کا حل بھی آپ کو آئین دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک وفاقی شرعی عدالت بھی دی, تمہیں اسلامی نظریاتی کونسل بھی دے رہا ہوں کہ تم جس قانون کے اوپر سمجھو کہ یہ غیر شرعی ہے, قرآن و سنت سے متصادم ہے, تم اس حوالے سے ان دونوں فورمز کو استعمال کرو, یہاں پر جاؤ, ان کی ریکمنڈیشن فائنل ججمنٹ ہوگی, اور اگر یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی ہے تو آؤ اور مجھے اس حساب سے امپلیمنٹ کرو. کل کو کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے گا جس طرح یہ طالبان کہہ رہے ہیں میں پاکستان کو نہیں مانتا, یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے, یہ پاکستان اسلام کے اگینسٹ ہے, یہ اسلام نہیں. دیکھیں مجھے ایک بریک کا موقع دیجیے گا, میں کا فیصلہ جو ہے وہ چلتا ہے, اکثریت کا فیصلہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. مولانا عبدالعزیز صاحب, سر آپ نے سب کی رائے سنی ہے. شہیدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ آپ آلموسٹ بات اب ایک ہی ہو گئی ہے, آپ کی طرف سے بھی وہی بات کی جا رہی ہے آئین کے متعلق, صرف اور صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے. اور پھر وہ جو جدت کی بات ہے کہ جس طرح جدت آتی ہے تو کچھ چیزیں آپ مغربی ممالک سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جدت آ رہی ہے, سائنس آگے ترقی کر رہی ہے. خلافت عثمانیہ میں سر پرنٹر نہیں استعمال کرتے تھے کہ حرام ہے, آج دھڑا دھڑ قرآن بھی پرنٹ ہوتے ہیں. آپ ایک زمانے میں ٹی وی پر نہیں آتے تھے, آپ آڈیو انٹرویو دیا کرتے تھے ٹویٹ کر کے, اب آج ماشاءاللہ آپ کیمرے پر آ رہے ہیں. تو سر جدت کے ساتھ ساتھ تو چیزیں بدلتی ہیں, اڈاپٹ کی جاتی ہیں. دیکھیں یہاں چند باتیں آئیں, تھوڑی سی مجھے اگر وقت دے تو میں عرض کروں. میں اپنے موقع پر قائم ہوں کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت ہونا چاہیے. دوسری بات, یہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں ہوں گے. میرا دعویٰ ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں, پاکستان کا 90% قوانین کا یہ حصہ, اور میرے پاس ساری کتابیں ہیں, آج میں تحقیق کر کے 50 وکیلوں نے مانا کہ انگریز کا قانون چل رہا ہے. 90% ہمارے عدالتوں کا جو قانون ہے انگریز کا وہ قرآن سے متصادم ہے. تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ آئین کی یہ بات صادق آ رہی ہے کہ متصادم قانون نہیں بنے گا. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے مجھے موقع دیجیے, مجھے موقع دیجیے. میرا پہلا والا سوال آئین اور قانون کا قانون سازی اور اگر خان صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کو, اگر علامہ صاحب, مولانا میرا ایک سوال ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان کو عدلیہ کا قانون سمجھا ہوا ہے. مولانا میری گزارش یہ ہے, عدلیہ کا قانون آئین پاکستان نہیں ہے. عدالتوں میں جو قوانین انگریز کے بنائے ہوئے استعمال ہوتے ہیں, آپ ان کی تبدیلی کا مطالبہ کریں, آئین نہیں. وہ آئین نہیں ہے. سوال میں نظام عدل کا مطالبہ کہ عدالتیں وہ پھر الگ سے. اگر خان صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں. مولانا بات یہ ہے کہ آئین پاکستان تو ہے کہ پورا پاکستان کا نظام, اس میں ایک عدلیہ ہے, اس میں اور پارلیمنٹ ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم بھی آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے نظام عدل میں بہت ساری خامیاں ہیں. پاکستان کا نظام عدل اتنا مشکل ہے کہ غریب آدمی کو اس میں ریلیف نہیں مل سکتا, اس میں تبدیلی چاہیے. یہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ یہ تبدیلی ہوگی آئین قرآن و سنت کے تابع جو آئین بنا ہے, اس آئین کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ سکے گی نا. اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن و سنت کو آئین کا ہم مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر مجھے بتائیں پھر ہم کیسے جا کے کہیں گے کہ اس نظام کو بدلو. اس نظام کو بدلنا ہے, کیوں بھائی, یہ قرآن و سنت کے برخلاف ہے, اور قرآن و سنت سے پاکستان کا سپریم لا ہے. اب ایک اس کی مثال ایسے ہی ہے
جیسے ایک گھر کے اندر جو ہے باہر لکھا جائے کہ یہ محمد احمد کا گھر ہے اور اندر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہو جو غیر شرعی ہو، غیر اخلاقی ہو، تو کلیم یہ کریں گے نا کہ بھئی یہ محمد احمد کا گھر ہے، اس میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا گھر ہے۔ اگر ہم وہ پٹی ہی اتار دیں اس مسلمان کے گھر کی اور وہاں لکھ دیں کہ یہ جسونت سنگھ کا گھر ہے تو آپ کا کلیم ختم ہو جائے گا۔ لہذا آئین پاکستان جو ہے، اور پھر آخری بات، علامہ صاحب موقع دیجیے گا، آخری بات آپ نے اور شہیدی صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، موقع دیجیے گا مولانا صاحب کو جواب دینے کا۔ مولانا صاحب مجھے موقع دیجیے۔ یہ آرٹیکل 5 کہتا ہے، آرٹیکل 5 اس کا قانون نمبر 2 کہتا ہے کہ جو مروجہ قانون چل رہے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ تو یہ آئین کی کتاب اس انگریز کے بنے ہوئے قانون کو جو غیر شرعی ہے، غیر جو ہے اسلامی ہے، اس کو یہی آئین تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ آئین کیسے اسلامی ہوگا؟ مولانا کا ایک جواب میں بھی دینا چاہوں گا، آپ ذرا مجھے موقع دیں کائنڈلی۔ جی حامد صاحب جی دیکھیں حضرت صاحب، میں آپ کو ایک بات کروں، ہم اس تمام ڈیبیٹ پہ پہنچے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ موجودہ مذاکرات کی سچویشن، طالبان کی شریعت، میں آج ایک بہت بڑا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کو بہت بڑی گارنٹی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب، ہم لوگ ان مذاکرات کو غیر آئینی مانتے ہیں اور ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب سے کہیں کہ ہم مذاکرات کی حمایت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کائنڈلی مجھے صرف یہ واضح کر دیں، میرے 2 کوئسچنز ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے 60,000 لوگوں کے قتل کے بارے میں، ان کے خون کے بارے میں، اور دوسرا سوال کہ مذاکرات کے بعد اگر کوئی بم دھماکہ ہوا، اگر کوئی ایسا خودکش حملہ ہوا جس طرح آج پشاور میں ہوا، اگر خانقاہوں پر حملے ہوئے، تو کیا اس کی FIR ہم مولانا عبدالعزیز صاحب پر کروانے کے حق بجانب ہوں گے؟ مجھے اس چیز کا جواب لے دیں۔ ہم اس آئین کی بحث کو کائنڈلی اس کو آئین کو متنازع نہ بنائیں، اور ایک چھوٹا سا جو فریق جس کے پاس کم از کم یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ آئین کو متنازع بنا سکے، ہمارا میڈیا اسے اتنا ٹائم دے کے ہم اصل ایشو سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں کہ یہاں پر حالات پہنچے ہیں طالبان سے مذاکرات کی وجہ سے۔ عبدالعزیز صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ طالبان بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، تو طالبان اگر یہ بات صحیح کر رہے ہیں، اس ملک میں قرآن و سنت کا لا نہیں ہے، اس ملک میں انہیں آئین نہیں چاہیے، تو ہماری پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ آپ افغانستان تشریف لے جائیں، وہاں سے جا کے پاکستان میں اسلامی موومنٹ کی سٹرگل چلائیں۔ اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کیا وہ لوگ جو لال مسجد کے متاثرین تھے ان کو وہاں سے جسٹس نہیں ملا انہی عدالتوں سے جس برٹش لا کی یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا اسی برٹش لا سے یہ انصاف خود لینے کے لیے نہیں گئے؟ یا تو یہ کہیں کہ میں جو انصاف لینے کے لیے گیا تھا وہ غلط تھا؟ اگر تو وہ انصاف غلط ہے، یہ غلط گئے تھے، اپنی غلطی کا ادراک کرتے ہیں، تو پھر تو ان کی بات میں جواب لیتا ہوں، مولانا عبدالعزیز صاحب سے جواب لیتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ مولانا عبدالعزیز صاحب، سر ڈائریکٹ آپ سے سوال ہے حامد رضا صاحب کا کہ 60,000 لوگوں کو جو مار دیا گیا ان کے لیے پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اور کلمہ گو بہت سارے مار دیے گئے، اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ بھی کلمہ گو، ہمارے جو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں شہید ہوئے وہ بھی کلمہ گو، سر ان کے لیے کیا کہتی ہے سر ہماری شریعت؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک مجھے موقع کم دیتے ہیں۔ ایک پہلی بات انہوں نے کہی، میں اس کا جواب دے کر آ رہا ہوں، کہتے ہیں جہاز بنانا کمپیوٹر بنانا قرآن و سنت میں ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی 3 حیثیت، یہ کمرہ ہے، اس کا رنگ آنکھیں بتائیں گی، بنانے کا عمل عقل کرے گا، کمرے کی چیز، عمارت، چیز، گاڑی عقل بنائے گی، اس میں انسان کو آزادی ہے۔ اب جب اس کے استعمال کا مرحلہ آئے گا وحی الہی آئے گی، وحی الہی استعمال میں ہے، کمرہ کیسے استعمال ہو، گاڑی کیسے استعمال ہو۔ ایک اور بات انہوں نے کہا جی برٹش لا کی جو اچھی باتیں ہیں وہاں پر وہ ہم لے لیتے، نہیں، انگریز قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کا اس کو حق نہیں ہے۔ کہ مجھے ایک گزارش کرنی ہے کہ مولانا اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی نظام قرآن و سنت کے تابع ہو آپ اسے مانتے ہیں؟ قرآن و سنت کے تابع کوئی نظام ہو، کوئی نظام قرآن و سنت کے تابع بالکل مانتے ہیں؟ یہ لکھا گیا کہ یہ نظام، ایک منٹ، یہ نظام قرآن و سنت کے تابع ہوگا۔ اب اگلی بات ہے اس نظام کے اندر تبدیلی، اور جب یہ لکھا گیا تو مولانا اس کو لکھنے والے، معذرت کے ساتھ میں آپ بہت محترم ہیں میرے، لیکن میں عرض کروں گا وہ لوگ تھے جن کو وقت دین کا، مذہب کا، ملت کا امام مانتا تھا، مولانا شاہ احمد نورانی سے لے کر مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تک۔ آج طالبان نے کل یہ بات کہہ دی
کہ हम इस आयन के तहत मुज़ाकरात में शरीक हो रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। तालिबान जब कह रहे हैं हम इस आयन के तहत इस निज़ाम में शरीक हो रहे हैं तो हमें अमन को मौका देना चाहिए। मौलाना समीउल हक की 40 साल की जद्दोजहद है इस आयन और दस्तूर और शरीयत के लिए। को भी इस सेनेट में उन्होंने शरीयत बिल पेश किया। आज हम एक मफरूजे की बुनियाद पर, मौलाना मेरी अर्ज आपसे ये है, इस प्रोग्राम की वसातत से ये है कि आइए कुरान और सुन्नत की सरबुलंदी के लिए, निफाज शरीयत के लिए आप हों, साहबजादा साहब हों, शहीदी साहब हों, कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए जो परचम उठाएगा हम उसे मानेंगे। लेकिन जो इस वतन को भी माने, जो इस वतन के दस्तूर को माने, तो मैं उसे मानू ना। जो इस वतन के दस्तूर को ही ना माने जो मेरे बड़ों ने बनाया, जो आपके बड़ों ने बनाया, जो हामिद रजा साहब के बड़ों ने बनाया, जो शहीदी साहब के बड़ों ने बनाया, तो फिर क्या होगा। लिहाजा मेरा ये ख्याल है हमें अमन को मौका देना चाहिए। कंसेंसस कर ले सर। जी बिल्कुल मौलाना साहब, इस पर है कंसेंसस सर। ये एक जुमले के इजाफे के साथ, शहीदी साहब का जुमले के इजाफे के साथ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप निज़ाम अदल और निज़ाम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं तो वो गन पॉइंट पे नहीं बल्कि जमहूरी हक के जरिए से होना चाहिए, जमहूरी रस्तों से होना चाहिए। अवाम को आप इतना मैच्योर कर दें कि वो शरीयत का तकाजा करें। आप क्लाशनकोफ लेकर एक इंतहाई अकलियत और इस मुल्क के आईन के, कौम के बागियों की बुनियाद पर अगर 18 करोड़ पर उनकी शरीयत नाफिज करना चाहें, जो बेगुनाहों के कत्ले आम को और उनको ज़िबा करने को अल्लाह का दीन समझते हैं, जो उनके कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलने को अपने लिए तफरीह समझते हैं, जो मस्जिदों को, इमाम बारगाहों को, चर्चों को तबाह बर्बाद करते हुए खुशी महसूस करते हैं, जो स्कूलों को, तालीमी इदारों को तबाह करते हुए खुशी और लज्जत महसूस करते हैं, तो ये जंगल है, ये दरिंदों का मुल्क हो सकता है, इंसान का मुल्क नहीं हो सकता। लिहाजा इस शर्त के साथ कि कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप, कोई भी बागी अगर गन पॉइंट पर करना चाहे तो वो किसी भी सूरत में 18 करोड़ आवाम को कबूल न हो, जमहूरी रस्तों से आए। बिस्मिल्लाह रास्ता। मौलाना अब्दुल अजीज साहब, सर अशरफी साहब की, शहीदी साहब की बात आपने सुन ली है। अगर आप मुत्तफिक हो तो बताइए, नहीं है मुत्तफिक तो भी बताइए सर। मुझे कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? सर जी मौलाना अब्दुल अजीज साहब, सर आपसे क्या जी। हाँ जी, देखिए मैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने वही बात की। मैं ये कहता हूँ कि देखिए अगर पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निफाज हो जाता, देखिए लिखा गया, मौलाना ताहिर अशरफी साहब बड़ी फजाइल बयान करते हैं हमारे आइन के, लेकिन खुदा का वास्ता है ये आइन कुरान और सुन्नत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर मैं कुरान और सुन्नत के फजाइल बयान करूं जिंदगी गुजर जाए। आप आइन के फजाइल बयान करते हैं, शरीयत की वो बात कर रहे हैं। आप एक मौका मुझे दें खानज़ादा साहब, आप एक मौका मुझे दें। प्रोग्राम में मुझे मिला, मैं सिर्फ एक बात मैं करना चाहूंगा। बेगुनाहों को कूचो बाजार में खुद कुछ हमलों के जरिए से मेरा ख्याल है मौलाना साहब डिबेट यहाँ आ गई है। और हामिद सर एक मिनट रुकेगा सर। हामिद रजा साहब का भी ये सवाल था, शहीदी साहब का भी ये सवाल है कि आपने शरीयत का एक साइड दिखाया, अंग्रेजों का कानून, और ये इसका जवाब नहीं दे रहे आप मौलाना अब्दुल अजीज साहब के क्या शरीयत में 60,000 लोगों को कत्ल कर देना, सिक्योरिटी फोर्सेस के गले काट देना, इस तरीके से उनसे ये सब चीजें गन पॉइंट पर शरीयत नाफिज करने का ये जायज है या नहीं है सर? इस पर भी जवाब दे दीजिए। देखिए 65 साल में अगर जमहूरियत के जरिए इस्लाम आ जाता, हमारी अदालतों में कम से कम ये अंग्रेज का निजाम खत्म हो जाता तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। आज जिसको भी जो है उनका हुकूक ना मिले, बांग्लादेश वालों को उन्होंने गर्व उठाया, मेरी बात सुनिए, मैं एक सवाल और शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। शरीयत में कुरान और सुन्नत के अंदर कोई मुझे इस तरह की मिसाल बता दें जिसके ऊपर कुरान और शरीयत की मोहर लगी हुई हो कि आप अपने इस तरह के मुतालबात, इस तरह के बेगुनाहों के कत्ले आम के जरिए से आप जुम्मे का खुतबा देते हैं, दीन की तालीम देते हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, हम सब उस नबी के पैरोकार हैं जिन्होंने अमन का पैगाम दिया। हम उस नबी के पैरोकार हैं जिसने हिंदा को माफ किया, जिसने इतने अजीज चचा का कलेजा खाया, जिस नबी ने फतेह मक्का के बाद कहा कि जो अपना दरवाजा बंद कर ले उसको माफी है। सर उस नबी के पैरोकार से मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 60,000 लोग जो मर गए, जो गले काटे जाते हैं, ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं? सर मौलाना साहब अगर इसका आप क्लियर जवाब दे दें। जवाब देना
آپ میرا بات جواب ہی نہیں سنتے، میں کیسے جواب دوں؟ میں ان کے بات میں چپ رہتا ہوں، یہ بولتے ہیں، ان کے خدا کے لیے خاموش کرائیں، میں ان کی بات دو دفعہ انٹرپشن ہوئی ہے مولانا صاحب۔ جی مولانا صاحب میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ یقیناً تنازع ہے، طالبان کا اور ان کا تنازع ہے، لیکن اس کے میں تو کہتا ہوں ہم نے پرویز مشرف کو میں نے باہر نکلتے ہی معاف کیا تھا، مجھ سے زیادہ ظلم کسی پر کم ہوا ہوگا کہ میرے اتنے لوگ شہید ہوئے، میں نے کہا پرویز مشرف کو معاف کرتا ہوں، اس سے میں اپیل کرتا ہوں پرویز مشرف آؤ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ کر کے قوم کو عدل و انصاف دیتے ہیں، سستا انصاف دیتے ہیں، فوری انصاف۔ جب 15 سال کیس چلیں گے، جو بھی میں تو کہتا ہوں اسلامی نظام نافذ کرو، عبدالعزیز جرم کرے اسے بھی سزا دے دو، ملا فضل اللہ کرے اسے بھی سزا دے دو، خدا کے لیے قرآن نافذ کرو گے تو امن آئے گا، دوائی نہیں دو گے تو بیمار کیسے ٹھیک ہوگا؟ روشنی کے چراغ قرآن و سنت کے نہیں جلاؤ گے تو اندھیرا کیسے چھٹے گا؟ کہتے ہیں اندھیرا چھٹ جائے پھر دیکھیں گے کون سی نظام کی بات ہے۔ مولانا صاحب دیکھیں، عوام دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب عوام دیکھ رہے ہیں، اس ایک آپ جتنے کیٹیگوریکلی اور جتنا آپ کا دو ٹوک جواب ہے نا آئین پر، قانون پر، انگریز کے قانون پر، اس ملک کے قانون پر، اتنا دو ٹوک جواب نہیں آ رہا اس ملک میں 60,000 لوگوں کے مارے جانے پر، اس ملک میں گلے کاٹنے پر، اس ملک میں گن پوائنٹ دھماکے کرنے پر۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا حامد صاحب، اگر یہ جواب مجھے لینے دے پھر میں آپ کی موقع دیں۔ جی بسم اللہ، یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں جواب جی آپ ہی سے مولانا صاحب اس کا دو ٹوک جواب مجھے دے دینا پھر میں آگے بڑھوں۔ کے قوانین تھے، پرویز مشرف کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، جب ہم یہ یو ٹرن غلط لیا، ایکشن غلط ہوگا، ری ایکشن بھی غلط آئے گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، سیئہ کا جواب سیئہ آتا ہے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے آتا ہے۔ ویسے تو پہلا دھماکہ 96 میں مصری ایمبیسی پہ ہوا تھا پاکستان میں جب مشرف نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکشن مشرف کا غلط تھا تو یہ ری ایکشن جو ہو رہا ہے، جو 60,000 لوگ مارے گئے، جو شہید ہوئے، یہ دھماکے ہوتے ہیں، غلط ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا کیا میرا پھر سوال مولانا سے ہوگا، مولانا کیا اس چوک چوراہے میں کھڑے بچے کا، اس حافظ قرآن عورت کا جو بازار میں شرینی لینی آئی کہ اس کے درسگاہ میں 5 بچیوں نے قرآن حفظ کیا تھا، اس کا کوئی جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو بتائیے، اگر نہیں تو پھر اس کے قاتل کے لیے سزا بتائیے، جس کو پشاور میں مار دیا گیا بم دھماکے میں، جس بچے کو لاہور بون مارکیٹ میں مار دیا گیا، جو آج لوگ مار دیے گئے، جو کل قرآن خوانی ہو رہی تھی لوگ وہاں مر گئے۔ مولانا ان کو ہم کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟ یا ہم قرآن و سنت کے خلاف بات کریں گے اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں جو قتل ہوا ہے بے گناہ لوگوں کا وہ جائز ہو گیا؟ مجھے بتائیے قرآن و سنت کس طرح اجازت دیتا ہے کہ آپ چوکوں چوراہوں میں لوگوں کو قتل کر دیں؟ وہ قتل کرنے والے کوئی بھی ہوں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر بے گناہ لوگ وزیرستان کے اندر بمباری سے شہید ہوتے ہیں تو اس قتل کی بھی بات ہوگی، اس قتل کی بھی بات ہوگی۔ مولانا خون مسلم کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کی حرمت ہے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں مولانا، میں کسی آئین وائن کو نہیں، میں قرآن و سنت کے تابع پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں، اور جو قرآن و سنت کے تابع ہوگا اس کے فضائل بیان کروں گا۔ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوگا نہیں صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے سر، اس کا جواب دے دیں کہ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے۔ سر جواب دیں، سبھی کا آلموسٹ اب آپ سے مطالبہ ہو گیا اس پینل میں۔ دیکھیے مرض کے بارے میں سارے بحث کر رہے ہیں، پورا ملک ٹاک شوز میں کہتا ہے یوں ہو گیا، بچیوں کی عصمت دری ہو گئی، قتل ہو گئے، یوں ہو گیا، کراچی ہو گئی، لیکن تو اس کا آپریشن حل نہیں ہے۔ کراچی میں ہو گیا، بلوچستان میں ہو گیا، قرآن و سنت کا نفاذ کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، کیا یہ قتل ٹھیک ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں؟ اتنا بتا دیں۔ بات نہ بنی نا، یہ تو پھر بات مجھے جواب دیجئے، لال مسجد میں جو قتل ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، بچے جلا دیے گئے، مدرسے شہید کر دیے گئے، آپ کون اٹھا؟ اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھی؟ گزارش ہے، ہم ماضی کو بھول رہے ہیں، جب ہم ماضی کو بھول رہے ہیں۔ ایک منٹ مولانا، میں آپ کے پاس سے آپ کے لیے اٹھا، آواز اٹھائی آپ کے لیے۔ اس موضوع کو مجھے ایک لمحہ دیں، میں ابھی موصوف سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑا پوزیٹیو، بہت پوزیٹیو، میں نیگیٹو بات ہی نہیں کروں گا، پوزیٹیو، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ سر جلدی پوچھئے حامد صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے، آپ اس بلڈ شیڈ کو، آپ وائلنس کو، آپ تمام چیزوں کو سائیڈ پہ چھوڑ دیں،
इनकी प्रीवियस प्रैक्टिस में मुझे ये बतलाएं, शरीयत में किसी जगह पर इस्लामिक स्टेट के अंदर मुसल्ला जदोजहद का कोई कंसेप्ट नहीं। मुझे ये बताएं, कुरान और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करने के लिए इन्होंने किस जगह पर प्रैक्टिकली प्रोटेस्ट किया है जो पीसफुल हो, अकॉर्डिंग टू द शरिया ऑफ इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्नत। मुझे ये बता दें, आप ब्लड शेड की बात कर रहे हैं, आप फलानी जगह की बात कर रहे हैं, तालिबान की बात कर रहे हैं, मुझे उसका बताएं का किस जगह पे इन्होंने किया। जी मुझसे पूछते हैं तो मैं जवाब ये देता हूं कि देखिए, आप पूछते हैं इन कत्लों का कौन जिम्मेदार है। मैं कहता हूं पाकिस्तान का, अंग्रेज का निजाम जिम्मेदार है जो इंसाफ नहीं देता। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, 15 दिन के अंदर कत्ल का फैसला हो, ये मसले नहीं होंगे। इस निजाम को, अंग्रेज के निजाम को खुदारा बदल दो, ये सारा कत्ल आम कराची बलोचिस्तान कबाइल में रुक जाएगा। फिर जो भी करे अब्दुल अजीज करे, मैं कहता हूँ उसको भी आप सर कलम कर। निजाम आइन की बात करता हूँ, आप माजी की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हम उम्मीद करते हैं इस मुल्क में बस अमन ही आए और किसी भी तरीके से आए। आइन के ऊपर डिबेट आपने सुनी है। मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट अल्फाज के हेर फेर के साथ आइन और कानून को अगर आप अलग अलग कर दें तो आइन के ऊपर कंसेंसस है। शादिब खान तो किस प्रोग्राम से याद दीजिए, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।